بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. دیکھو بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارا مضمون چل رہا تھا معراج سے متعلق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کروائی اور معراج کے دوران مختلف مناظر دکھا کے امت کے لیے بہت سے پیغامات دیے اور امت کو اس میں سوچنے اور سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں دی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دوران جتنی چیزیں دکھائی گئی تو وہ ساری کے ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے، ڈرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اب تک ہمارے سامنے جتنی باتیں پیش آئی اور جتنی باتیں ذکر کی گئی ہے تو اس میں ہی ہمیں باتیں پتہ چل گئی ہوگی کہ معراج کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا چیزیں دکھائی گئی. ہمارا تذکرہ سے بات ہے عالم برزخ سے متعلق. جیسے میں نے کل آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ایک دنیا کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد قیامت کے قائم ہونے تک جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی ہے. جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ اس وقت برزخ میں ہیں اور یہ برزخ جو ہے وہ ایک طرح سے ویٹنگ روم ہے. جس طرح ٹرین آنے میں تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، انسان ویٹنگ روم میں انتظار کرتا ہے ٹرین کے اور سواری کے آنے کا. تو عالم برزخ جو ہے وہ ایک ویٹنگ روم ہے. جتنی روحیں ہیں وہ ساری کے ساری وہاں پہ انتظار کر رہی ہیں قیامت کے قائم ہونے کا. پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو قیامت کے قائم ہونے کے بعد ایک تیسری زندگی شروع ہوگی. اس زندگی کا کبھی بھی خاتمہ نہیں ہوگا اور وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو یہ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ قیامت کے قائم ہونے تک یہ سارے کے سارے لوگ برزخ میں رہیں گے. تو جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. ہم شکر کھاتے ہیں تو شکر کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے.
زہر کوئی انسان کھائے تو زہر کا مستقل ایک اثر ہوتا ہے، انسان پانی پیتا ہے تو پانی کا مستقل ایک اثر ہوتا ہے، انسان کھانا کھاتا ہے اس کا مستقل ایک اثر ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی مادی چیزیں ہیں تو ہر مادی چیز کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ میٹھا کھاتے ہیں تو انسان کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے، پانی پیتا ہے تو انسان کی پیاس ختم ہوتی ہے، کھانا کھاتا ہے تو انسان کے پیٹ کی بھوک جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو انسان کا ہاتھ جلتا ہے۔ اگر انسان زہر پیتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر زہر اثر کرتا ہے۔ انسان کو اگر سانپ یا بچھو کاٹ لے تو انسان کے جسم کے اندر زہر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں اچھی چیزوں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، بری چیزوں کے برے اثرات ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال اور بد اعمالیوں میں بھی اسی طریقے کے اثرات رکھے ہیں۔ اعمال سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بد اعمالیوں سے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کوئی کام کیا اور اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو اور ثواب کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ نیک اعمال کرو گے تو اس کے اثرات ضرور واقع ہوں گے۔ جس طرح حضرت مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک درخت ہے، آپ نے درخت لگایا تو درخت کا سایہ بھی انسان کو ملتا ہے، درخت سے پھل بھی انسان کو ملتے ہیں۔ تو اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو ان نیک اعمال کا سایہ تو انسان کو دنیا میں ملے گا اور اس کے پھل جو ہے وہ انسان کو جنت میں جا کے ملیں گے، لیکن بہرحال اس کے اثرات ہیں۔ دنیا میں برکتیں ہیں اور وہاں پر رحمتیں ہیں، دنیا میں بوندا باندی اور جنت میں موسلادھار بارش، لیکن ہر نیک عمل اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ جس طرح بارش کا سیزن ہو گیا، بارش آنے والی ہے، تو بارش کے آنے سے پہلے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، تو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ آنے والی بارش کا پیش خیمہ، پہلے ہوائیں چلتی ہیں پھر اس کے بعد بارش ہوتی ہے۔ تو جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کے اثرات دنیا ہی سے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی میں برکتیں ہیں، اس کے زبان میں برکت ہے، اس کے مال میں برکت ہے، اس کے صحت میں برکت ہے، اس کو عافیت والی زندگی ہے۔ یہ ہوائیں ہیں جو دنیا میں چلنی شروع ہو گئی ہے، اور موسلادھار بارش جو ہے وہ جنت میں جا کے برسے گی اور عالم برزخ سے موسلادھار بارش برسنی شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بدعمالیاں ہیں کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی غلط کام کرتا ہے تو ان غلط کام کے برے نتائج بھی دنیا ہی سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جو ہے نا تیز آندھی انسان کے اوپر چلنی شروع ہو جاتی ہے، قدم قدم پر اس کا اٹکنا ہے، پریشانیوں کے اندر پھنسنا ہے، مالی مشکلات کے اندر پھنسنا ہے، قرضوں کے اندر ڈوبنا ہے، پریشانیاں ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں ہیں جو چلنی شروع ہو گئی ہیں، انسان کو متنبع کرتی ہے، کبھی متنبع ہو جا۔ اگر دنیا میں انسان متنبع ہو گیا تو آگے کی سزاؤں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، نہیں بچا تو پھر عالم برزخ میں پکڑا جاتا ہے، پھر اس کے بعد عالم قیامت میں پکڑا جاتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ میں دنیا میں رہتے ہوئے ہر اچھے اور برے عمل کی کوئی نہ کوئی مثالی صورت ظاہر ہوتی ہے اور اچھے یا برے نتائج انسان کے سامنے آتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے دوران گزر رہے تھے تو عالم برزخ کے مناظر دکھائے گئے۔ چنانچہ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ ایک جگہ پہ گزرے تو دیکھا کہ کھیتی ہے، لوگ بیج بو رہے ہیں اور بیج بوتے ہی فوراً کھیتی اگ جاتی ہے، وہ کاٹ دیتے ہیں اور غلہ جمع کر دیتے ہیں۔ کاٹ دیا پھر سے کھیتی لہلہانے لگی، انہوں نے غلہ کاٹا پھر اس کے بعد اسٹاک کر دیا، مسلسل ہو رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے پوچھنے پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا
کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جو خرچ کرتے ہیں اس کا 700 گنا اللہ ان کو ثواب دے رہا ہے, اور خرچ کرنے کے بعد اس کا بدل بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے. دونوں چیزیں. فما انفقوا من شيء فهو يخلفه. پھر آگے بڑھے تو وہاں پہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح چل رہے ہیں. کس چیز کو چل رہے ہیں؟ کانٹوں کو, بدبودار چیزوں کو. اگر جبریل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دی تھی, مال دیا تھا, اور اس کے باوجود یہ لوگ مال کی زکات نہیں نکالتے تھے. یہاں سے آگے بڑھے. جب یہاں سے آگے بڑھے تو ایک تیسرا منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے ایک طرف پکا ہوا گوشت ہے خوشبودار, اور دوسری طرف سڑا ہوا اور کچا اور بدبودار گوشت ہے. وہ پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کی طرف لپک رہے اور اسے کھا رہے ہیں. حضرت جبریل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس حلال اور جائز طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیویاں تھی, لیکن اس کے باوجود وہ غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے. زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں. پھر آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو وہاں پہ یہ منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن بہت بڑے بڑے ہیں, ان کے ناخن بہت بڑے بڑے ہیں, اور اپنے چہرے کو, اپنے جسم کی کھالوں کو اور اپنے گوشت اور پوست کو نوچ رہے ہیں, اور ان کی کھالیں جو ہے ان کی جگہ سے اکھڑ جاتی ہے, پھر مل جاتی ہے, پھر یہ نوچتے ہیں, کھالیں اکھڑ جاتی ہے, زخم پڑ جاتے ہیں. حضرت جبریل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نیک لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور برائیاں کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سزا کے اندر یہاں پہ مبتلا کیا ہے. خیر, یہاں سے آگے بڑھے. جب یہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ فرشتے جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں, فرشتے بڑی بڑی چٹانیں لے کر ان کے سروں کو کچل رہے ہیں. جب سر کچلتے ہیں تو ان کے سر جو ہے یہ بالکل کچومر بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سر جیسے تھے ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے. مسلسل ان لوگوں کے ساتھ میں یہ برتاؤ ہو رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کن لوگوں کی سزا ہے؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں تتساقل رؤوسهم عن الصلاة المکتوبہ, کہ ان لوگوں کے سر فرض نماز کے لیے زمین کے اوپر نہیں جھکتے تھے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس سزا کے اندر یہ لوگ مبتلا کیے گئے ہیں. خیر, یہ منظر دیکھ کر اب تھوڑا سا آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں, وہ لوگ زمین کے اوپر سوئے ہوئے ہیں, اور ان کے پیٹ جو ہے یہ بہت بڑے ہیں. جس طرح دیکھا ہوگا نا اپنے ڈرم ہے, یا اسی طریقے سے بڑے بڑے جو وہ چیزیں ہوتی ہے ڈھول کی طرح, ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں, اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو وہ لوٹ رہے ہیں. ان کے پیٹ میں سانپ اور بچھو لوٹ رہے ہیں. یہ تکلیف کی وجہ سے اٹھنا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے پیٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں, پھر سے سو جاتے ہیں. پھر سے اٹھنا چاہتے ہیں لیکن پیٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں, اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو جو ہے یہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہ سزا کون سے گناہ کی ہے؟ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. زمانے جاہلیت میں سود کا ایک بہت ہی برا اور بہت ہی ظالمانہ ایک طریقہ رائج تھا, اور وہی طریقہ آج بھی رائج ہے. زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ
کہ ایک انسان ہے انتہائی زیادہ ضرورت مند ہے، پریشان ہے، اس بیچارے کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے کمانے کے لیے. جب کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے گھر والوں کو کھلائے گا کیسے، پلائے گا کیسے؟ اس انسان کی مجبوری ہے. تو اس نے مجبوری میں اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی 1,00,000 روپیہ مجھے دے دو، 1,00,000 روپیہ مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے. تو وہ سامنے والا کہتے کہ بھئی 1,00,000 روپیہ میں تجھے دوں، مجھے مہینے میں کتنا دو گے؟ 1,00,000 روپیہ میں تجھے دوں تو مہینے میں آپ کتنا دو گے مجھے؟ تو کہتے تھے بھئی آپ بتاؤ کتنا دو گا، کتنا لینا ہے آپ کو؟ وہ کہتا تھا کہ بھئی مہینے میں میں تم سے 10% لوں گا. 1,00,000 روپے کے اوپر 10% یعنی 10,000 روپے مہینے میں دینا پڑے گا، یا 5,000 روپیہ دینا پڑے گا، یا 3,000 روپیہ مہینے میں آپ کو مجھے دینا پڑے گا. اچھا شرط یہ ہوتی تھی کہ بھئی 1 سال میں یہ رقم واپس لوٹانی ہے، 1 سال میں یہ رقم واپس لوٹانی ہے، یا 2 سال میں لوٹانی ہے. اگر آپ نے مقررہ مدت تک رقم نہیں لوٹائی، مقررہ مدت تک اگر آپ نے رقم نہیں لوٹائی تو پھر آپ کا سود جو ہے وہ بڑھ جائے گا. یعنی اب تک تو میں مہینے کے حساب سے آپ کو صرف 10% لیتا تھا، 1 سال میں آپ کو یہ قرض واپس کرنا ہے. یعنی 1,00,000 روپے کی رقم 1 سال کے بعد واپس کرنی ہے، اور پلس اس 1,00,000 روپے کے اوپر 10% ہر مہینے سود بھی دینا ہے آپ کو، سود بھی دینا ہے. اور اگر 1 سال کے اندر اندر وہ رقم آپ واپس نہیں لوٹا سکے تو پھر آپ کا سود بڑھ جائے گا، 15% ہو جائے گا 2 سال تک آپ کو چھوٹ. اگر 2 سال میں بھی آپ نے نہیں لوٹایا تو آپ کا سود بڑھ کر پھر 20% ہو جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آپ ایک بات یہ سمجھو کہ ایک انسان ہے، اس نے اپنی مجبوری کی وجہ سے سود لیا، قرض لیا ہے، تو انسانی ہمدردی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی دے دو، لے بھائی 1,00,000 روپے لے، جب تیرے پاس آئے تب مجھے اپنا 1,00,000 روپے واپس دے دینا. اس سے بڑی ہمدردی تو یہ ہے، تیرے کو ضرورت ہے 1,00,000 روپیہ لے لے، تجھے ضرورت ہے 1,00,000 روپیہ لے لے، 2,00,000 روپے کی ضرورت ہے چل 2,00,000 روپیہ لے لے، کوئی مسئلہ نہیں. تیرے زندگی میں جب تیرے پاس میں آئے سہولت ہو تو دینا، نہیں سہولت ہو تو اس کی فکر مت کرنا، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، اسلام نے تو یہی سکھایا ہے ہم کو. یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی ہمدردی ہو گئی. چلو اگر تم اتنی بڑی ہمدردی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کر لو کہ لے بھی تجھے ضرورت ہے، یہ پیسہ لے لے اور 2 سال میں واپس کر دینا، مجھے یہ پیسوں کی ضرورت رہتی ہے. واپسی کی آپ نے شرط لگا دی، اس کے اوپر سود وغیرہ کا کوئی بھی مطالبہ آپ نے نہیں کیا. اب یہاں پہ ایک انسان اتنا مجبور ہے کہ مجبوری میں وہ آپ کے پاس قرض لے کر آیا، قرض لینے کے لیے آیا ہے، تو آپ اس کو قرض بھی دے رہے ہو اور مہینے کا سود بھی اس کے اوپر آپ لاگو کر رہے ہو، تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اس بیچارے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں بھائی، اس انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں. چلو آپ نے تھوڑا بہت سود رکھا، تھوڑا بہت کہ بھائی چلو مہینے کے اندر آپ 1% دے دینا. اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اگر 1 سال تک یہ واپس نہیں کر سکا تو یہ مسلسل بڑھتا ہی رہے گا، مسلسل بڑھتا ہی رہے گا، مسلسل بڑھتا ہی رہے گا. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک انسان ہے وہ مالدار بنتا ہی چلا جا رہا ہے اور ایک انسان ہے وہ قرض کے بوجھ میں دبتا ہی چلا جا رہا ہے، قرض کے بوجھ میں دبتا ہی چلا جا رہا ہے. تو سود کا یہ ظالمانہ نظام تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے کہ جس نے ایسا سودی معاملہ کیا وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کو مقابلے کے لیے بلا لیا ہے. قرآن اور حدیث میں صرف 2 ہی گناہ ایسے ہیں، 2 ہی گناہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے سے یہ کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مقابلہ ہے. یہ گناہ کرنے والا ایسا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کر رہا ہے. 2 ہی گناہ ہے، ایک تو سودی یہ والا اس طریقے کا معاملہ کرنے والا، اور دوسرا من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب.
جس نے میرے ولی کو، میرے دوست کو اور کسی اللہ والے کو تکلیف پہنچائی، اس کے ساتھ دشمنی کی، وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے اللہ کو مقابلے کے لیے بلا لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت جو سزا دیکھی ہے نا، وہ اتنی سخت سزا ایسے سود خوروں کے لیے دیکھی ہے۔ ایک انسان ہے، وہ مجبور ہے، مجبوری میں سودی قرض لینے پر مجبور ہے۔ ایک انسان ہے، کھانے کے اتنے مسائل ہیں، رہنے کے اس کے لیے مسائل ہیں، انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے اتنے مسائل ہے کہ کوئی اس کو قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اسے قرض دیتا ہے وہ اس کے اوپر سود کا مطالبہ کرتا ہے، بھائی 1 لاکھ روپیہ دیں گے، ہم کو مہینے کے اعتبار سے کتنا ملے گا، ہم کو مہینے کے اعتبار سے کتنا ملے گا۔ تو یہ انسان جب اتنا مجبور ہے تو مجبوری میں اس نے مجبوراً سودی قرض لے لیا کہ چلو ٹھیک ہے آپ مجھے دے دو، میں مہینے میں کچھ بھی دیتا رہوں گا۔ تو یہ انسان کو اللہ کی گناہ سے بچ سکتا ہے، یہ انسان تو اللہ کی گناہ سے بچ سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی سخت اور انتہائی مجبوری کے حالت میں یہ اقدام اٹھایا ہے۔ لیکن سود لینے والے کے لیے تو بہرحال گناہ ہی گناہ ہے، سود لینے والے کے لیے تو بہرحال گناہ ہی گناہ ہے۔ یہاں ٹھہر کر اس وقت کا ایک مسئلہ آپ کو وہ سمجھاؤں جو عام طور پر بہت مبتلا ہے اور عام طور پر لوگ اس کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں۔ ہماری جو شریعت ہے نا بہت معتدل ہے، اور اسلام کا ایک ایک حکم جو ہے یہ اپنے اندر حکم لیے ہوئے ہیں۔ شریعت نے ہر معاملے میں ہر ایک کی رعایت کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جن دو لوگوں کے درمیان میں معاملہ ہوتا ہے نا، تو شریعت نے کسی ایک کو مکمل اختیار نہیں دیا ہے کہ تم جو چاہے کرنا چاہے کرو، نہیں، جس طرح اس کو اختیار دیا ہے تو دوسرے کو بھی اختیار دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کو مکمل ہی حاکم بنا دیا اور دوسرے کو مکمل ہی مجبور بنا دیا، ایسا نہیں۔ جس طرح اگر آپ نے شادی کی تو آپ کے شوہر بن گئے اور وہ آپ کی بیوی بن گئی، تو شوہر بننے کا شریعت میں یہ مطلب نہیں رکھا ہے کہ آپ شوہر بن گئے ہمیشہ وقت ہی دکھاؤ، نہیں، ہمیشہ حکومت ہی جھاڑو، نہیں، ہمیشہ اپنی ہی چلاؤ، نہیں، اپنی بیوی کے اوپر من مانے مظالم کرو، نہیں۔ شریعت نے جس طریقے سے بیوی کے ذمے آپ کے کچھ حقوق رکھے ہیں تو آپ کے ذمے بھی بیوی کے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ بیوی کے اوپر حقوق رکھ کے بیوی کو شوہر کا پابند بنا دیا، اور شوہر کے ذمے کچھ حقوق رکھے شوہر کو بیوی کا پابند بنا دیا۔ نہ بیوی کو مکمل اس کے ہاتھ میں لگام دے دی کہ جب تجھے جو کرنا ہے کر، تو عورت ہے، تجھے بہت سارے اختیارات ہیں۔ اس وقت میں دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں عورتوں کا راج چلتا ہے، تو شریعت نے ایسا بھی نہیں کیا ہے کہ عورتوں کو مکمل اختیار دے دیا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شوہر کو مکمل اختیار دے دیا ہو۔ اب وہ حقوق بیان کرنے کا یہاں پہ وقت بھی نہیں اور اس تفصیل میں مجھے جانا بھی نہیں ہے، مجھے ایک مثال بتائی میں نے۔ اسی طریقے سے آپ اگر بچے ہیں تو آپ کے والدین ہیں، آپ اگر والدین ہیں تو آپ کی اولاد ہے، تو شریعت نے والدین کو بھی اتنا زیادہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرنا چاہے اور ان کے اولاد کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہیں، والدین کو بھی پابند بنایا ہے اور اولاد کو بھی پابند بنایا ہے۔ اولاد کے ذمے والدین کے حقوق رکھے اور والدین کے ذمے اولاد کے حقوق رکھے، اور دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا پابند بنا دیا۔ چنانچہ معاشرہ چلتا بھی اسی وقت ہے جبکہ ہر معاشرے کا فرد وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ یہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا تو معاشرہ اچھے طریقے سے چلتا رہے گا، اور جب بیلنس بگڑ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے معاشرے کے اندر فتنے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک مثال دی میں نے، ورنہ اس کی بہت ساری مثالیں۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ دو لوگ ہیں، دونوں پارٹنر ہیں، دو لوگ ہیں دونوں پارٹنر ہیں، ایک کا 50% ہے دوسرے کا 50% ہے، تو پارٹنروں کو بھی آپس میں شریعت نے کچھ چیزوں کا پابند بنایا ہے، ہر ایک کو اختیار نہیں دے دیا ہے۔ یہاں عام طور پر اس وقت کا معاملہ پارٹنر سے آگے بڑھ کر، پارٹنر ہوتا ہے تو کیا ہے کہ دو پارٹنر ہوتے ہیں دونوں محنت کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا معاملہ عام طور پر مزاربت کا ہوتا ہے کہ ایک کے پاس پیسہ ہے دوسرے کے پاس ہنر ہے،
ایک کے پاس پیسہ ہے اور دوسرے کے پاس ہنر ہے. ہنر والا کہتا ہے بھائی میرے پاس پیسہ نہیں. پیسہ والا کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو کیا کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کھانے کی عادت ہو گئی ہے, اللہ نے میرے پاس پیسہ دیا ہے, چل میں تجھے پیسہ دیتا ہوں. تو ایک کا پیسہ لگ گیا اور دوسرے کی محنت لگ گئی. تو اب تجارت شروع ہو گئی, ظاہر سی بات ہے انکم ہونی شروع ہو گئی. تو ایک کی محنت لگی, ایک کا پیسہ لگا یا دونوں کا پیسہ لگا. تو شریعت نے یہ جو مشارکت ہوتی ہے نا کہ پیسے آپ نے انویسٹ کیے, تو عام طور پر اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ پیسہ لگانے والا بولتا ہے کہ بھائی دیکھ میں نے تجھے 50 لاکھ روپیہ دے دیا ہے, 10 لاکھ روپیہ دے دیا ہے, 5 لاکھ روپیہ دے دیا ہے, مہینے میں مجھے 10,000 روپیہ دے دینا, پھر جتنا کماوے تیرا, جتنا کماوے تیرا, مہینے میں 10,000 روپیہ مجھے دے دینا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک انسان ہے, آپ نے اس کو 10 لاکھ روپیہ دیا, 5 لاکھ روپیہ دیا اور یہ پابند بنا دیا کہ مثلا آپ کو مہینے میں 20,000 روپیہ مجھے لا کے دینا ہے, اوپر کا جتنا بھی ہو وہ تمہارا. اب اگر ایک مہینے کے اندر اس کا پروفٹ ہی صرف 15,000 روپیہ ہوا, سارے خرچے ورچے سارے نکال کر 15,000 روپیہ پروفٹ ہوا, تو وہ 5,000 روپیہ تو بیچارہ اپنے جیب سے ہی دے رہا ہے نا تمہیں. مہینے بھر اس نے محنت کی اور 15,000 روپیہ تم کو دیا, 5,000 روپیہ پلس اس نے اپنا نقصان کر کے اپنی جیب سے دیا. اب بتاؤ یہ اس کے اوپر ظلم ہے یا انصاف ہے؟ بتاؤ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ ظلم ہے. اور اگر تم کہتے چلو 20,000 روپیہ, تو پورا 20,000 روپیہ اگر اس نے آپ کو لا کر دے دیا تو مہینے بھر تک بیچارے اس نے جب محنت کی تو اس کی محنت کا کیا؟ اس نے بھی تو محنت کی ہے. جس طرح آپ کا پیسہ ہے تو اس کی محنت لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں, کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مہینے میں 50,000 روپے کا فائدہ ہو گیا, تو آپ کو 20,000 روپے ملے اور سامنے والے کو 30,000 روپے مل گئے, تو اس میں اس کا فائدہ ہے. تو شریعت نے یہاں پہ اصول یہ مقرر کیا ہے کہ بھئی اگر تم لوگ پارٹنرشپ والا معاملہ کرتے ہو, پارٹنرشپ والا معاملہ کرتے ہو تو نفع طے کرو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نفع جو ہے وہ فیصد کے حساب سے طے کرو, اماؤنٹ مقرر مت کرو. اگر آپ نے 20,000 روپے کا پابند بنا دیا, 20,000 روپیہ نفع ہوا ہی نہیں, صرف 10,000 روپیہ نفع ہوا, تو اس میں سامنے والے کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ اب تمہارا یہ 10,000 روپیہ لینا یہ سود کے حکم میں ہے. تو کہا کہتے ہیں یہ سود کے حکم میں ہے, اس لیے کہ مہینے بھر تک, 1 سال تک تم نے اس سے محنت کروائی اور اس کو بیچارے کو کچھ ملا بھی نہیں, اس نے جتنا کمایا وہ بھی تم کو دے دیا, پلس اپنا نقصان کر کے 10,000 روپیہ اور اس نے تم کو دے دیا, تو یہ تو تم نے اس کے ساتھ میں سودی معاملہ کیا ہے. شریعت کہتی ہے کہ کرو اس طریقے سے کہ فیصد طے کرو کہ بھائی دیکھ محنت تو کر, پیسہ میرا لگا, سارا خرچہ نکال کے جتنا بھی بچتا ہے, جتنا بھی بچے, تو اس کا 30% مجھے دینا, 70% تو لے لینا, یا 70% مجھے دینا, 30% تو لے لینا, یا 50% مجھے دینا, 50% تو لے لینا. تو بتاؤ اس میں کسی کا نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ابھی پہلے ہی سے طے کر لیا ہے, چلے فیصد کے حساب سے جتنا نفع ہوگا اس نفے کے اندر فیصد کے حساب سے ہم لوگ کر لیں گے. اب 50,000 روپیہ ہوا تو فیصد کے حساب سے 25 اس کو دے دو, 25 اس کو دے دو, تو اس میں نقصان کا زیادہ شائبہ نہیں ہے. یہ تو ایک اصول ہو گیا. دوسرا, اس وقت کے جتنے بھی شرکت اور مزاربت کے کاروبار ہوتے ہیں, اس میں پیسہ دینے والا کہتا ہے کہ مہینے میں اتنا ہم کو چاہیے, نقصان ہم کچھ بھی نہیں جانتے, نقصان سارا تم سمجھو. تو نقصان سارا تم کیوں سمجھو بھائی؟ نقصان سارا کے سارا تم کیوں سمجھو؟ شریعت نے جس طریقے سے تم کو پابند بنایا ہے, اس کو پابند بنایا ہے, تو تم کو بھی پابند بنایا ہے. اگر نقصان ہوگا تو دونوں کا ہوگا, نقصان ہوگا تو دونوں کا ہوگا. اس لیے نقصان کا فیصد بھی طے کرو کہ بھئی اگر نقصان ہوا تو کون کتنا فیصد نقصان برداشت کرے گا. تو پہلے ہی سے اگر آپ نے نقصان طے کر لیا تو ظاہر سی بات ہے اس میں اختلاف ہونے کی بھی کوئی گنجائش نہیں, اور سامنے والے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس وقت میں آپ سنتے ہوں گے کہ اکثر نئی کمپنی کھڑی ہوتی ہے, کچھ سالوں تک لوگوں کے پاس سے پیسے لیتی ہے, کچھ سالوں کے بعد خبر آتی ہے کہ بھائی ڈوب گئی. ایک نئی کمپنی کھڑی ہوئی ہے, لوگوں نے پیسہ لیا, بھائی ڈوب گئی. تو وہ ڈوبتی کیوں ہے؟
بہت سے مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کام ہی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے پیسے لیے تھوڑا بہت دیتے رہے اور پھر اس کے بعد ڈوبنے کا اعلان کر دیا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تجارت ہے, دنیا کا ہر کام جس طریقے سے نفع ہے تو نقصان بھی ہے. جو انسان دنیا میں نقصان کے لیے تیار نہ ہو تو وہ کبھی بھی نفع حاصل نہیں کر سکتا. تو شریعت نے بھی اصول مقرر کر دیا ہے الغرم بالغرم کہ نفع حاصل کرنا چاہتے ہو تو نقصان کے لیے تمہیں کھڑا رہنا پڑے گا. اگر نقصان کے لیے تیار ہو تو پھر تمہارا نفع نفع ہے, نقصان کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہارا نفع نفع نہیں ہے, وہ سود کے حکم میں. اس قسم کے بہت سے معاملات میں شریعت نے اس بات کا بھی پابند بنایا ہے کہ جس طریقے سے آپ نفع کی بات کرتے ہو تو نقصان کی بھی بات کرو. اس میں کمپنی کے لیے بھی فائدہ ہے. کمپنی یہ کہہ دے کہ ہم تمہارا پیسہ لے رہے ہیں, اگر یہ پیسہ ڈوب گیا تو ان پیسوں کی ہماری ذمہ داری نہیں, نقصان کا فیصد طے کر لو. تو پہلے ہی اگر نقصان کا فیصد طے کر لیا جائے گا تو کمپنی کے پاس کوئی پیسہ لگائے گا ہی نہیں. اس وجہ سے کمپنیاں کہتی ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں تو نقصان کا احتمال ہے ہی نہیں, بس نفع ہی نفع ہے تو نفع کی بات کرو. تو یہ میں نے ایک مختصر سی کچھ بات آپ کو سمجھائی کہ بنیادی طور پر دو اصول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر نفع مقرر کرتے ہو تو فیصد کے حساب سے طے کرو, اور دوسرا کہ نفع کے ساتھ ساتھ میں نقصان کو بھی متعین کرو. اگر نقصان ہوا تو ہم اتنا فیصد نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ معاملہ طے ہو گیا, اب قدم آگے بڑھاؤ. ورنہ اس کے بغیر آپ نے اماؤنٹ کے حساب سے مقرر کیا یا نفع کے ساتھ میں نقصان کی بات نہیں کی تو اکثر فقہا کے نزدیک اس سے ملنے والا جو نفع ہے وہ نفع نہیں, وہ سود کے حکم میں ہے. اس لیے کہ اس میں کبھی کبھی سامنے والے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ کا پریشر پڑ جاتا ہے. بھائی تجارت ہو ہی نہیں رہی ہے, تجارت چلی نہیں رہی ہے, اب مہینے کے حساب سے اتنا ہزار تو سامنے والے کو دینا ہی دینا ہے, تو یہ تو بیچارہ لاس کے اندر جا رہا ہے اور ان کو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم معراج میں, عالم برزخ میں یہ دیکھا کہ اس طریقے سے لوگ ہیں, بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو اس طریقے سے گھوم رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. دیکھو, سود دینا اور سود لینا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اگر کوئی انسان سود سامنے والے کے پاس سے سودی قرض لے رہا ہے تو پھر اس کی بہت ساری صورتیں ہیں, بہت ساری صورتیں, اکثر صورتیں تو ناجائز ہی ہے. لیکن جیسا میں نے بتایا کہ ایک انسان اتنا محتاج ہو گیا ہے کہ کوئی قرض حسنات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس مجبوری میں اگر اس نے کسی سے قرض لے لیا اور اس قرض کے اوپر کچھ اوپر پیسہ دے دیا تو سود لینے والے کے لیے جس نے سودی قرض دیا ہے اس شرط کے اوپر کہ مہینے مجھے اتنا دینا پڑے گا, تو اس کے لیے تو بہرحال حرام ہی ہے. لیکن یہ اگر اس نے مجبوری میں لیا ہے تو شریعت اس میں کچھ گنجائش رکھتی ہے حالات کے اعتبار سے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو ایک اور منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں, ان لوگوں کی زبانیں ہیں اور ہونٹ ہیں بڑے بڑے, زبانیں بڑی بڑی ہیں اور ہونٹ بڑے بڑے ہیں. فرشتے جو ہے وہ لوگوں کی قینچیوں سے ان کے منہ اور ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں کاٹ رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہؤلاء خطباء الفتنہ, یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے, سیدھے راستے سے ہٹاتے تھے اور لوگوں کو غلط باتیں بتاتے تھے. لوگ غلط باتوں پر چلتے تھے اور چل کر پھر لوگ جو ہے نا وہ غلط راستوں کے اوپر پڑ جاتے تھے. ہؤلاء خطباء الفتنہ, یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. اسی وجہ سے بیان اور وعظ یہ لوگ بہت سے مرتبہ اس کو شوقیہ اور شہرت کے جذبے سے کرتے ہیں. حالانکہ بیان اور وعظ جو ہے یہ بہت بڑی امانت ہے, بہت بڑی امانت ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو بنیادی طور پر شریعت کے احکامات کے خلاف ہے
اور لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کا سارا وبال اس کے اوپر ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہی نہیں تھے. 3-4 لوگ ہوتے تھے تو وہ بات کرتے تھے, 3-4 لوگوں سے 5واں اگر انسان ہو گیا تو پھر وہ نہیں کرتے تھے, اس کی وجوہات بیان کرتے تھے کہ اتنا بڑا مجمع ہے, اب میں کچھ بات کہوں پتہ نہیں سامنے والا کیا سمجھ لے. اس لیے حضرت مولانا یوسف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات ایسے ہوتے تھے کہ کسی بھی چیز کو شروع کرتے تھے تو کسی لفظ سے سامنے والے کا غلط معنی لینے کا اندیشہ ہوتا تھا تو فوراً اس کی وضاحت کر دیتے, دیکھو بھائی اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ہونٹ اور زبانیں یہ کاٹی جا رہی تھی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو وہاں پہ ایک اور منظر دیکھا. منظر یہ دیکھا کہ ایک انسان ہے وہ بہت ساری لکڑیاں جمع کر رہا ہے, اور وہ گٹھر اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ خود اٹھا بھی نہیں پا رہا ہے, لیکن پھر بھی لکڑیاں جمع کر کے گٹھر کو بڑا کر رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ انسان لکڑیوں کا اتنا گٹھر جمع کرے جو اس کے کندھے پر آ سکے اور اس کو اٹھا کر انسان چل سکے, لیکن وہ گٹھر کے اندر لکڑیاں جمع کرتا ہی جا رہا ہے. نتیجے کے طور پر گٹھر اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ اس کے سر کے اوپر آتے ہی وہ نیچے گر جا رہا ہے. حضرت جبریل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت یہ کون ہے اور یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے ذمے لوگوں کی امانتیں تھیں, لوگوں کے قرض تھے, لوگوں کی ذمہ داریاں تھیں. ان امانتوں کو وہ ادا نہیں کرتا تھا اور امانتیں اپنے سر کے اوپر لاتا تھا. امانتیں ادا نہیں کر پا رہا ہے اور اپنے سر کے اوپر لاد رہا ہے, جس کو ہم آج کی زبان کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کا پیسہ لیا اور لے کے ختم کر دیا, دوسرے کا پیسہ لیا اور اس کو ادائیگی نہیں کیا, تیسرے کا پیسہ لیا اور اس کو ادائیگی نہیں کیا, جو اس زمانے کی بہت بڑی فیشن ہے. کہ بھئی اس سے پیسہ لو اور کچھ دنوں کے بعد پھر ہاتھ اونچا کر دو, اس سے پیسہ لو کچھ دنوں کے بعد ہاتھ اونچا کر دو, اس سے پیسہ لو کچھ دنوں کے بعد ہاتھ اونچا کر دو. تو یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں. اس وقت میں پتہ نہیں چلتا, لیکن جب انسان مر کر جائے گا اور اس کے سامنے یہ حالات آئیں گے تب اسے پتا چلے گا کہ میں کیا کام کر کے آیا ہوں. ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک بالش زمین اگر کسی کی ہڑپی ہے, ایک بالش زمین اگر ظلمن کسی کی لی ہے وسط کر کے, تو کل قیامت کے میدان میں وہ پورا ٹکڑا زمین تک, اب زمین کے نیچے تک کھودا جائے گا, وہ نکالا جائے گا. دوسری زمین کا اتنا ٹکڑا جتنی بھی گہرائی ہوگی اسے نکالا جائے گا. اسی طریقے سے 7 زمینوں کے وہ پورے کے پورے ٹکڑے نکالے جائیں گے اور اس کے گلے کا توق بنا کر اس کو کہا جائے گا کہ اب چل, اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. اور ظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم جو ہے وہ اندھیریا بن کر آئے گا کل قیامت کے میدان میں, اندھیریا. اس لیے اس زمانے کے اندر تو اس وقت دنیا میں تو انسان کو بہت اچھا لگتا ہے, اس کے مال میں خیانت کر لی, اس کے مال کو ہڑپ لیا اور اس کی امانتوں میں اس طریقے سے ہیرا پھیری کر لی, لیکن کل قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا. ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے تو حضور نے اعلان کیا کہ جس کے بعد جتنا مال غنیمت ہو سارا کے سارا لے کر آ جاؤ, جس کے بعد جتنا ہو لے کر آ جاؤ. سب لے کر آ گئے. ایک صحابی ایک تھے وہ لے کر نہیں آئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تقسیم کر چکے اور آگے روانہ ہو گئے تو وہ لے کر آئے کہ حضرت یہ رہ گیا میرے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت ختم ہو گئے, اب کل قیامت کے میدان میں یہی چادر تیرے اوپر آگ بن کر بھڑکے گی. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر دنیا میں ایک اونٹ اگر چرایا ہے تو وہ اونٹ کل قیامت کے میدان میں اس کے سر کے اوپر سوار ہوگا. اگر ایک زمین لی ہے ہڑپی ہے تو وہ زمین اس کے سر کے اوپر سوار ہوگی.
دنیا میں جو بھی چیز ہڑتی ہوگی وہ انسان کے سر کے اوپر سوار ہوگی. کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، یہ ان کی زمین تھی. ان کی زمین کے بازو میں ہی ایک بادشاہ کی بہت بڑی زمین تھی. تو جن لوگوں کے پاس کبھی کبھی مال زیادہ آتا ہے تو مال کی گرمی بھی کبھی کبھی چڑھ جاتی ہے، تو اس نے یہ کیا کہ اتنی بڑی تو زمین ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اتنی بڑی زمین اس کو کافی نہیں ہوئی. بازو میں بیچارہ ایک فقیر ہے جو چھوٹی سی زمین کے اوپر کاشت کرتا تھا اور اس سے اپنے چھوٹے موٹے گھر کو چلاتا تھا. اس کو کیا سوجھی کہ اس نے اس فقیر کو اس کی زمین سے نکالا اور نکال کے وہ زمین بھی اپنی زمین کے اندر شامل کر لی. ارے تو تیرے پاس اتنی بڑی زمین ہے، اتنی چھوٹی زمین اگر تم نے لے لی تو تیری زمین میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، تیری زمین میں کتنا اضافہ ہو جائے گا. بیچارے اس غریب کا گھر اس زمین کے اوپر چل رہا ہے، چلنے دے، لیکن اس کے سر کے اوپر اپنی بادشاہی اور اپنی سرداری کا بھوت سوار تھا. اس نے اس غریب کو نکالا اور غریب کو نکالنے کے بعد اس کو اپنی زمین کے اندر شامل کر لیا. ایک مرتبہ وہ بادشاہ جو ہے وہ شیر صاحب وہ اپنے محل کے باہر اس زمین کے اوپر صبح تفریح کر رہے تھے، سیر و تفریح، واکنگ جسے کہتے ہیں. تو وہ جو اللہ والے تھے ان کا گھر بھی وہاں پہ پاس میں ہی تھا. تو انہوں نے بادشاہ کو آواز دی اور آواز دینے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، شیر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی زمین میں آؤں، تھوڑی سی زمین میں سے مٹی لینی ہے، مجھے اپنے گھر میں کچھ بنانا ہے اور مٹی میرے پاس میں ہے نہیں. تو شیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آؤ آ کے لے لو مٹی. چنانچہ وہ اللہ والے آئے اور انہوں نے مٹی بھری مٹی بھری اور وہ پھر اتنا وزنی ہو گیا کہ اس کو اٹھا نہیں پا رہے تھے. تو شیر صاحب کو آواز دی کہ شیر صاحب ذرا آئیے، یہ میرے سر کے اوپر لاد دینا ذرا. تو شیر صاحب نے پہلے تو ملامت کی کہ جب اٹھا نہیں پا رہے تو اتنا سارا تمہیں بھرا کیوں ہوگا، جتنا اٹھا سکتے تو اتنا بھرنا تھا تمہیں، اتنا سارا کیوں اٹھایا. خیر لان تان کرنے کے بعد بادشاہ نے جو اٹھایا اتنا وزنی تھا کہ وہ اٹھا ہی نہیں پا رہا تھا. بادشاہ نے کہا کہ بھئی یہ میرے سے نہیں اٹھایا جا رہا، میں نہیں اٹھا سکتا. تو اس اللہ والے نے کہا کہ اچھا، ریت کی ایک چھوٹی سی بوری تم نہیں اٹھا پائے، کل قیامت کے میدان میں اتنی بڑی زمین کیسے اٹھا لو گے؟ ریت کی ایک چھوٹی سی بوری نہیں اٹھا پا رہے ہو، کل قیامت کے میدان میں اتنی بڑی زمین کیسے اٹھا پاؤ گے؟ خیر وہ شیر صاحب تھے، وہ بھی بزرگوں کی مجلس میں آتے جاتے رہتے تھے، ان کے دل کو چوٹ لگی. انہوں نے کہا کہ بالکل بات تو صحیح کہی ہے، تم نے بات صحیح کہی ہے. اور فوراً انہوں نے ان کی زمین واپس کر دی، لو بھائی واپس لے لو. تو یہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن کل قیامت کے میدان میں جب اس کی صورت مثالی سامنے آئے گی تو پھر انسان کو احساس ہوگا. اسی وجہ سے حقوق العباد کی ادائیگی کا بہت زیادہ اہتمام کروایا گیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سخت دوپہر کی سخت گرمی میں، یہاں کی گرمی کیسی ہوتی ہے، عرب کی گرمی اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، سخت گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت باہر نکلے اور حضرت عثمان کے گھر سے وہاں سے گزر رہے تھے. تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ یہ اپنے سر کے اوپر رومال ڈال کے کون جا رہا ہے. غور سے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عثمان نے آواز دی، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. ارے امیر المؤمنین السلام علیکم. حضرت عمر نے سلام کا جواب دیا. حضرت عثمان نے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں پہ تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بیت المال کا جتنا مال ہے وہ سارا مسلمانوں کا ہے، میرا ذاتی تو ہے نہیں. تو بیت المال کا ایک اونٹ ضائع ہو گیا ہے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا کہ ارے حضرت، آپ اتنی گرمی کے اندر کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے غلام کو بھیجتا ہوں، آپ یہاں پہ آرام کیجئے چھاؤں میں، میرا غلام جو ہے وہ تلاش کر کے لے کر آتا ہے. تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ عثمان کان کھول کے سن لے، اس اونٹ کے بارے میں کل قیامت کے میدان میں نہ تجھ سے سوال ہوگا نہ تیرے غلام سے سوال ہوگا. اس اونٹ کے بارے میں کل قیامت کے میدان میں میری ذات سے سوال ہوگا. مجھے اس کا جواب دینا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے.
ہاں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حکومت کو اور اس مال کی ذمہ داری کو سمجھتے تھے. آج تو حکومت اور مال یہ انسان کے لیے تعیش کا سبب ہے، لیکن وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو یہ پتا تھا کہ حکومت اور مال کتنی زبردست چیز ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، تب جا کر انہوں نے حکومت کی ہے. ایسے محتاط رہنے والے کہ کسی ان کے زمانے میں کسی جگہ سے مشک آیا تو شریعت نے جو حصہ بتایا ہے کہ لوگوں میں کس کس طریقے سے تقسیم کرو، تو مشک کی تقسیم کرنے کے لیے اس کو قینچی سے چاقو سے کاٹتے ہیں، تو چاقو سے کاٹ کر لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے. لوگ یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے. اس کی خوشبو ان کے ہاتھ میں رہ گئی تو کتنے دنوں تک روتے رہے کہ اس بات کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا تو اس خوشبو کا میں کیا جواب دوں گا. اتنی احتیاط کے باوجود، مال کے اندر اتنی احتیاط رکھنے کے باوجود جب ان کا انتقال ہو گیا تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے انتقال کے 19 سال کے بعد ایک صحابی نے خواب میں دیکھا. 19 سال کے بعد ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشانی کے عالم میں تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ عمر اتنی پریشانی کے عالم میں 19 سال کے بعد کہاں سے لا رہے ہو، کہاں سے تشریف لا رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حساب لینا شروع کر دیا تھا، آج 19 سال کے بعد میں حساب سے فارغ ہوا ہوں اور آج میں حساب دے کر واپس آ رہا ہوں. 19 سال کے بعد یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صرف ان کو حکومت ملی 2.5 سال کی خلافت، اور اس 2.5 سال کی عمر میں ان کی بیوی کہتی ہے، بنو امیہ کا ایک بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ نہیں بنے تھے اس وقت میں نے ان کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا. اتنے خوبصورت اور اتنے موٹے تازے تھے کہ ان کے بدن کے اندر یوں شکن پڑ جاتی تھی. موٹا انسان ہوتا ہے تو ان کے بدن کے اندر اور اس کے پیٹ کے اوپر یہ شکن پڑ جاتی ہے نا، تو شکن پڑی ہوئی تھی. اور جب یہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد ان کی زندگی کا کیا عالم تھا. ان کے گھر کے اندر مشکل سے چولہا جلتا تھا. ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ جو بیت المال میرے ہاتھ میں آیا ہے یہ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے میدان میں میرے سے سوال کیا جائے گا. ہاں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اس وجہ سے شریعت نے حقوق العباد کی ادائیگی اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بہت سخت تاکید کی ہے کہ یہ مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرو، اپنے ذمے کسی کا کوئی حق مت رکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ہی کے اندر اپنے حقوق کو نمٹا دو، اس دن کے آنے سے پہلے جب تمہارے پاس ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہوگا، زمین بھی نہیں ہوگی. یہ سارے کے سارے حقوق دنیا میں کی گئی عبادتوں کے ذریعے ادا کیے جائیں گے. دنیا میں جتنی نمازیں پڑھی ہے، قرآن پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، کل قیامت کے میدان میں لوگوں کے حقوق ان عبادتوں کے ذریعے ادا کیے جائیں گے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ میری امت کا سب سے زیادہ غریب انسان کون؟ فقیر انسان. تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہم تو فقیر اور غریب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری امت کا غریب اور قلاش اور فقیر انسان وہ ہوگا جو پہاڑ کے برابر روزے لے کر آئے گا، پہاڑ کے برابر نمازیں لے کر آئے گا، پہاڑ کے برابر قرآن کریم کی تلاوت لے کر آئے گا، سب کا خیرات لے کر آئے گا، سارے کے سارے نیک اعمال لے کر آئے گا. لیکن جیسا ہی وہ آئے گا، ایک انسان آئے گا وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا کہ اللہ اس نے میرے پیسے دبا دیے تھے، پیسے نہیں دیے تھے، اس کی نمازیں لے دی جائے گی. دوسرا آئے گا کہ اللہ اس نے مجھے تماچا مارا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ ٹھیک ہے، لے اس کی نمازیں اور روزے یہ لے کر جا. اے اللہ اس نے مجھے اس طریقے سے تکلیف پہنچائی تھی. حقوق والے آئیں گے، اپنے اپنے حقوق لے کر جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. ساری عبادتیں اس کی ختم ہو گئی.
پھر بھی حقوق والے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اب ان حقوق والے کے گناہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈالنا شروع کرو. چنانچہ لوگوں کے گناہ اس کے اوپر آئیں گے اور پھر اسی کے ساتھ میں اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ حقوق ہے. اس وجہ سے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہت زیادہ بوجھل مت بناؤ. کسی انسان کا کوئی حق اپنے ذمے مت رکھو. حساب کرو، حساب کر کے جس انسان کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیتے رہو. آج کل بہت سے لوگ ان کے ذمے لوگوں کے قرض ہوتے ہیں اور نہ جانے بڑے بڑے امانتیں لوگوں کی اس کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر اس کے باوجود حج پہ آتے ہیں تو حج پہ چلے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ارے بھائی تمہارے ذمے جب تک قرضہ ہے، لوگوں کی امانتیں ہیں، نہ تمہارا حج قبول ہوگا نہ تمہارا عمرہ قبول ہوگا. پہلے اس چیز کو ادا کرو. بلکہ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے ذمے قرض ہے اور قرض دینے کی تاریخ آ گئی ہے تو جن لوگوں کے قرض ہے ان کی اجازت کے بغیر یہ انسان نہ عمرے میں جا سکتا ہے نہ حج میں جا سکتا ہے. تو مسئلہ ہے. اگر ان لوگوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ حج کر کے آ جاؤ، آپ عمرہ کر کے آ جاؤ، سب یہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے. ورنہ شرعی اعتبار سے اگر قرض موجود ہے اور قرض کی تاریخ آ گئی ہے دینے کی تو پھر ان کی اجازت کے بغیر حج یا عمرے کے لیے بھی انسان نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ عالم مرضت کے کچھ مناظر تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے. بس ان سارے مناظر سے فارغ ہو کر اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام یہ لوگ آگے بڑھے اور سیدھے یہاں سے بیت المقدس پہنچے، ہے نا. اب بیت المقدس پہنچنے کے بعد پھر کیا کیا معاملات پیش آئے، کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ انشاءاللہ کل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کچھ مسائل بتانے تھے لیکن درمیان میں ہی کچھ مسائل آپ لوگوں کو سمجھا دیے میں نے. دعا کر لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين غير ضالين ولا مذلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك ونعادي بعداوتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن سوء المنظر وفجاءة الموت اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ رحمت کا عشرہ تیزی سے گزر رہا ہے، رحمت کے عشرے میں ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، ہم سب کے اوپر رحمت کی ہوائیں پھیلا دے۔ اے اللہ یہ قیامت کے میدان میں یہ عشرہ اٹھایا جائے گا، رمضان المبارک کا مہینہ اٹھایا جائے گا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے حق میں گواہی دے رہا ہو، ہمارے خلاف گواہی نہ دے رہا ہو، اس کی غیر سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے۔ رمضان المبارک میں آپ کو منانے کی توفیق نصیب فرما دے، آپ کے سامنے رونے کی توفیق نصیب فرما دے، آپ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آپ کا دھیان اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے، آپ کا دھیان اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں خشوع خضوع والی نمازی نصیب فرما دے، خشوع خضوع والی زندگی نصیب فرما دے، خشوع خضوع والی تلاوت نصیب فرما دے۔ اے اللہ کامل ایمان نصیب فرما دے، کامل اسلام نصیب فرما دے، مکمل دین پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مقصد ہو عافیت کے ساتھ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما کر اس میں غیر سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہو عافیت کے ساتھ اسے صحت نصیب فرما دے، جو جسمانی اعتبار سے بیمار ہو اس کو جسمانی صحت نصیب فرما دے، جو روحانی اعتبار سے بیمار ہو عافیت کے ساتھ اسے روحانی صحت نصیب فرما دے، اسے روحانی صحت نصیب فرما دے، جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے، جو مسلمان بھائی جیلوں کے اندر ناجائز طریقے سے محبوس ہو عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے، عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے، عافیت کے ساتھ ان کے لیے رہائی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ان بچوں کے بچپنوں کو قبول فرما لے، ان جوانوں کی جوانیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ مسلمان عورتوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ مسلمان نوجوانوں کی صلاحیتوں کے ضائع ہونے سے بچا لے، مسلمانوں کی صلاحیتوں کے ضائع ہونے سے بچا لے، ان صلاحیتوں کو تیرے دین کے اوپر لگا دے، قرآن کریم کے اوپر لگا دے، نمازوں کے اوپر لگا دے، اچھے کاموں کے اوپر لگا دے۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ ہمیں نصیب فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا مقدر فرما دے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ آسان حساب کتاب ہمارا ہو جائے، اس کی غیر سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے، پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح پار فرما دے، پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح پار فرما دے۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ مقدر فرما دے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ مقدر فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بھی انتہا قبول فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔